اللہ تو اوپر بیٹھا ہے، اور وحی وغیرہ بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ جو زمین پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حق بات بتانے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ کیوں؟ ان کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں وہ دشمنی کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی تھی کہ علی کی ولایت کا اعلان کر دو۔ آپ نے حکمتاً خاموشی اختیار کیے رکھی۔ پھر دوبارہ قرآن میں اللہ نے وہ بات جو ہے ذرا سختی سے بیان کی، اور جو ہماری طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے بات، اس بات کو بتا دو لوگوں کو۔ اگر وہ بات آپ نے نہیں بتائی تو فرض نبوت ادا نہیں کیا۔ پھر کہا کہ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں، ہم آپ کی عزت کے محافظ ہیں، آپ بتائیں۔ تو لوگوں کی طرف سے حضور کو بھی پریشانی تھی نا کہ کیا ہوگا، کیا مثلاً یہ کہ سب لوگوں کو اگر ظاہر شاہ سے نفرت، ظاہر شاہ سے کسی کی بنتی نہیں، اشفاق کو بھی ظاہر شاہ سے نفرت، اخلاق کو بھی، امجد کو بھی، ندیم کو بھی، فرید کو بھی، سب کو نفرت۔ اب آ جائے اللہ کا پیغام، اللہ کہے کہ ظاہر شاہ کی عظمت بیان کرو، اب وہ زبان سے تو کہہ دے کہ بھئی اللہ ظاہر شاہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں میں، ان کی تعظیم کرو، لیکن جن کے دلوں میں کدورتیں اور نفرتیں اس کے لیے پھیلی ہوئی ہیں وہ تو نہیں مانیں گے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کا خونی رشتہ تھا، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اسلام قبول کرنے والوں میں قریش شامل نہیں تھے، سوائے چند ایک کے۔ دیگر جو قبائل تھے، خاص طور پر بنو امیہ، یہ بھی قریش میں سے ہی تھا، تو یہ ان کی تعداد زیادہ تھی اسلام قبول کرنے والوں میں۔ یہ عربوں کا اور پٹھانوں کا کلچر ایک ہی جیسا ہے تقریباً۔ یہ پٹھانوں کے یہاں بھی دشمنیاں پالتے ہیں، وہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں وہ نسل در نسل چلتی رہتی ہیں، ہے نا؟ یہ عربوں کے یہاں پر بھی یہی ہے، ان کے یہاں بھی دشمنیاں پالتے ہیں، نسل در نسل چلتی رہتی۔ لوگوں کو یہ تھا کہ رشتہ داری کی وجہ سے حضور پاک نے علی کو اتنا قریب کیا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی خاص بات ہوتی تو حضور مولا علی کو ہی پکارتے، تم آؤ۔ لوگوں کو یہ بات گوارا نہیں تھی، دل میں بغض رکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ بھئی ان کا یہ چچا زاد بھائی ہے تو اسی کو اہمیت دیتے ہیں، ہم کو تو اہمیت دیتے نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ نے یہ بات بھی صحابہ کو سمجھا دی تھی کہ دیکھو بھائی علی کا اور میرا معاملہ جو ہے یہ یوں ہی سمجھو جیسے موسیٰ اور ہارون کا رشتہ تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہارون کو موسیٰ کا مددگار وصی بنایا تھا۔ یہی طریقہ جو ہے میرے ساتھ اور علی کے ساتھ اللہ نے کیا کہ علی کو میرا وصی بنایا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون نبی تھا اور اب نبوت ختم ہو چکی ہے، تو علی میرا وصی ہے اور ولی ہے۔
جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نہیں کہی. حجۃ الوداع ختم ہو گیا، اب جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ، راستے میں مدینہ کے راستے میں ایک مقام آیا غدیر، وہاں پر پڑاؤ ڈالا کہ چلو یہاں آرام کر لیتے ہیں رات کو، صبح پھر دوبارہ روانہ ہو جائیں گے. اب وہ پڑاؤ وغیرہ جب ڈل رہا تھا تو وہ صحابہ کی چند صحابہ تھے، سارے تو نہیں آئے تھے نا مکے سے، جو چند مدینے سے گئے تھے وہی جا رہے تھے مدینہ، مکی والے مکے میں رہ گئے. اب وہ چند صحابہ تھے، ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی. تو اس وقت پھر یہ فرمایا من کنت مولہ وھذا علی مولا. لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی اتنی اہم بات ہوتی تو حجۃ الوداع کے موقع پر کیوں نہیں کہی؟ صحیح ہے نا. جس طرح عالم غیب کی باتیں تھیں وہ سرکار نے اپنے گھر بیٹھ کے نہیں کہیں، کوٹری شریف میں نہیں کہیں، کراچی میں نہیں کہیں، لاہور میں نہیں کہیں، فیصل آباد میں نہیں، اسلام آباد میں، پنڈی میں نہیں کی، کہیں نہیں کی. وہ انگلینڈ تشریف لاتے، یہاں آ کر کے کی. جب ہم نے وہ عالم غیب کی باتیں پاکستان کے ذاکرین کو بتائیں تو منافقین نکلے، انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو نہیں کی، جو ہمیں تعلیم بتائی ہے ہم تو وہی کریں گے. اور صحابہ نے بھی وہی کیا. اب حجۃ الوداع کے موقع پہ تو سارے تھے، لنگڑے لولے اندھے بہرے سارے صحابی تھے وہاں پہ. اگر وہاں پر یہ بات بیان ہو جاتی تو ہو سکتا ہے فتنہ اور فساد ہوتا. اب آپ کہیں گے لے ایسے فتنہ فساد ہوتا. یقین کریں جب بھی حضور نے اپنی زبان مبارک کھولنا چاہی مولا علی کے حق کے لیے، اس وقت جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کیا صحابہ نے. تو جب آخری لمحات تھے، عالم نزا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کاغذ اور قلم منگواؤ، میں نصیحت کر دوں. تو ان کو پتا تھا نا سب کو. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، جی سب سے پہلے لفظ تو یہ کہے کہ ان پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ ان کے اوپر ہیجان کی کیفیت طاری ہے بیماری کی وجہ سے. ہیجان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنے دماغ کی سدھ بدھ کھو چکا ہوتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ہیجان کی کیفیت. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہیجان کی کیفیت میں بول رہے ہیں، پتہ نہیں کیا غلط سلط بول دیں گے. اچھا پھر دلیل انہوں نے یہ دی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، تو اب ہمیں رسول اللہ کی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں. اچھا اب بولنے سے پہلے ہی اتنی شدت ہو گئی تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو اندازہ تھا کہ کیا بولیں گے. جب دین مکمل ہو گیا ہے تو دین کی بات تو نہیں کریں گے. سوچیں، دین مکمل ہو گیا ہے، دین کی بات تو نہیں کریں گے. قرآن آپ کے پاس آ گیا ہے، کسی وحی کا بھی ذکر نہیں کریں گے. تو اب کیا کہیں گے؟ اب تو علی کی بات ہونی تھی. اب تو رسول اللہ مولا علی کے بارے میں فرماتے، کر رہے نہیں. تو کتنا ادب تھا ان کے اندر. آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں، بخاری شریف میں بھی ہے، جو حضور کے چچا تھے ابن عباس، وہ آئے اپنے بالوں میں مٹیاں ڈالتے ہوئے کہ عمر تو نے تباہ کر دیا ہم سب کو، عمر تو نے تباہ کر دیا. اب میں اگر عمر بن خطاب کے بارے میں کچھ کہوں تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ حضور کے چچا ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں، ابن عباس. یہاں تک کہ انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے ابن عباس. جا کے پوچھیں کسی یعنی عالم سے جو اندر اور باہر کا عالم ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنی اہمیت ہے. سب سے زیادہ ایکوریٹ جو تفسیر ہے قرآن مجید کی شریعت کی،
وہ ابن عباس کی تفسیر ہے. لیکن جو بھی حضور کے خاندان والا آیا نا تو اس مسلمانوں نے اس کو رد کر دیا. سنی آپ نے کہیں کہ ہاں جی ہم ابن عباس کی تفسیر لے کے آئے. یہ جو پورا مڈل ایسٹ کا خطہ ہے یہاں پر سب سے زیادہ جو پاپولر تفسیر ہے قرآن کی وہ ابن کثیر کی ہے. ابن کثیر کی. شام چلے جائیں تو وہاں پر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی. مصر چلے جائیں وہاں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر تھی قرآن مجید کی جس کو تاویل کہا گیا. وہ لکھی تھی ملا علی قاری نے. میں تو حیران ہو گیا جب میں نے ملا علی قاری کی تفسیر پڑھی. میں تو حیران ہو گیا کہ اس کے اندر اکثر باتیں وہ تھیں جو سرکار نے فرمائی ہیں. باقاعدہ ملا علی قاری نے ذکر قلب کے حوالے دیے ہیں. ذکر قلب کا کہا ہے. جیسے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کی اگر آپ تفسیر دیکھیں ملا علی قاری کی تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ذکر زبانی لسانی ذکر کی طرف اشارہ نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے ھذا نقطہ دقیق الی حصول الذکر القلب کہ یہ بڑا پیچیدہ نقطہ ہے اور یہ ذکر قلب حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے. اچھا میرے پاس مجھے کہیں سے ہاتھ لگ گئی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر قرآن تو وہ میں نے پڑھی. مجھے تو بڑا مزہ آیا. ان کی جو تفسیر قرآن ہے کیونکہ حضور کے چچا تھے. اب چچا ہونے میں ایک فائدہ یہ تھا ان کے لیے کہ کوئی عام اگر صحابی ہوتا ہے تو اس کو ہوتا ہے تھوڑا سا روب اور دبدبہ ہوتا ہے نا. وہ بار بار حضور کو جا کر کے اگر پوچھے تو اس کو ڈر بھی لگتا ہے. اب یہ چچا تھے یہ پہنچ جاتے تھے یا رسول اللہ اس آیت کو تو پتہ ہی نہیں چلا کیا مطلب ہے. انہوں نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ کسی تفسیر کو حجت کامل نہ سمجھ لینا کہ بھئی حضور نے اس کی یہ تفسیر بتائی ہے تو اس کا کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا ہے. حضور نے صرف اس کا ایک معنی بتایا ہو اور کسی اور کو اس کا دوسرا معنی بتا دیا ہو. تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ دنیا بولنے دیتی ہے نہ ہی وہ ماننے والے ہیں وہ بولنے دیتے ہیں. جس طرح حضور خاموش رہے. بھئی یہ سنو ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے حضور پاک سے 2 طرح کا علم ملا. ایک تو تمہیں بتا دیا دوسرا تم کو بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو. تو ان کو پتا ہوگا نا کہ اس علم کے بیان سے لوگ قتل ہو چکے ہیں. یہ جو عرب کے لوگ تھے حضور سے اتنے تنگ آئے ہوئے تھے یہودی عورت کے ساتھ مل کے حضور کو زہر بھی دیا انہوں نے. یہودی عورت کے ساتھ مل کے. اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا نا علی کو ماننا تھا. نبی کو تو سب نے مان لیا تھا اللہ کو تو سب نے مان لیا تھا. مسئلہ تھا علی کا. علی کو جس نے مان لیا وہ سرخرو ہو گیا اور جس نے علی کو نہیں مانا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا اور آج تک ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے. ہم نے بھی پاکستان میں جب سرکار کی محبت کی باتیں کی تو ہمیں بھی نہیں لوگوں نے آگے بڑھنے دیا. ہم نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ ہماری کسی سے کیا دشمنی تھی؟ ہماری اہل خانہ سے یا آل سے؟ آل کو تو ہم شکل سے ہی جانتے تھے. نہ ہمارا آل کے ساتھ کبھی اٹھنا بیٹھنا ہوا. بھائی جب ان سے کوئی ہے ہی نہیں تعلق نہیں ہے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. تھے بہت سے لوگ
جو ان کے آگے کتے کی طرح پھرتے تھے. لیکن ہم کو تو سرکار سے فراغت نہیں تھی. سرکار سے فرصت ملے تو کہیں اور دیکھے آدمی. ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا ان سے، نہ ان کو جانتے تھے. میں نام سنا تھا کہ ہاں بھئی ایسے صاحب ہیں، ایسے صاحب ہیں. اب جب لینا دینا نہیں، جان پہچان نہیں، دور دور سے سلام دعا ہے. اگر کوٹری گئے ہیں وہاں پر بیٹھا دیکھ لیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، چلے گئے. ہیلو، ہم ان کو جانتے نہیں تھے تو پھر دشمنی کیسے ہو گئی؟ دشمنی کی وجہ یہی تھی. کیا وجہ تھی؟ سرکار گوھر شاہی کی عظمت بیان نہ ہو. مشکل ہے، حق بتانا مشکل ہے. مشکل اس حساب سے ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں مشکل. ایک یہ کہ حق میں نے بتایا تو لوگ مجھے مار دیں گے. میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے، مار دیں. اس سے بڑی مشکل کیا ہے؟ میں نے حق بتایا، جو ابھی ان کے دلوں میں نور ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ سارے کافر ہو جائیں. یہ بڑی مشکل ہے کہ 20 سال کی محنت کے بعد اتنے ایمان والے ہوئے. لہٰذا ان کو اتنا ہی حق بتاؤ جو ان کے یہ جس کو ہضم کر لے. ابو ہریرہ نے تو یہی کہا نا کہ مجھے 2 طرح کا علم عطا ہوا، ایک تم کو بتا دیا، دوسرا بتاؤں تم مجھے قتل کر دو. سرکار نے فرمایا کہ حضور پاک کو 2 نہیں 3 طرح کے علم عطا ہوئے. ایک عام کے لیے وہ زبان والا علم، دوسرا خاص کے لیے دل والا علم، اور تیسرا صرف محمد رسول اللہ کے لیے تھا. پھر ایک دن پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، وہ جو علم صرف ان کے لیے تھا سرکار نے فرمایا کہ وہ انہوں نے ہم کو دے دیا. وہ علم کیا ہے؟ وہ علم دیدار کا علم ہے نا. ایک تو تعلیم ہے دیدار تک جانے کی، ایک جو تعلیم ہے دیدار تک جانے، یہ دوسرا علم ہے یہ. ہاں، اور دیدار کے بعد پھر تیسرا علم شروع ہوتا ہے نا. دیدار کے بعد پھر تیسرا علم شروع ہوتا ہے. اچھا، اب سوال تم سے یہ ہے، دیدار الہی تک پہنچانے کے لیے دوسرا علم کافی ہے، تیسرا علم صرف حضور پاک کے لیے تھا. امام مہدی کو کیوں دیا؟ چلو پتہ نہیں دے دیا ہوگا. اچھا، اب دے دیا تو وہ جو علم صرف محمد رسول اللہ کے لیے تھا وہ امام مہدی کو کیوں دیا؟ تاکہ امام مہدی اپنے لوگوں کو دیں. اب جو حدیث ہے نا کہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ امام مہدی کے ماننے والوں کا ایمان کیسا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ میرا جو افضل ترین ہے اس کا ایمان بھی امام مہدی کے ادنا ترین کے برابر نہیں. اب جو ان کا افضل ترین ہے ان کے افضل ترین کا علم دوسرا ہی ہوگا نا، ان کے افضل ترین کا علم دوسرا ہی علم ہوگا نا. اور جو علم صرف حضور پاک کے لیے تھا وہ امام مہدی کو دے دیا، وہ امام مہدی نے اپنے ادنا کو دے دیا نا وہ علم. ان کا ادنا تیسرے علم والا
ان کا افضل دوسرا علم والا، تو مرتبہ تو بڑھے گا اس کا۔ اب وہ تیسرا علم کیا ہے؟ تمہارا قرآن کہتا ہے کعبے جاؤ، وہاں جا کے ایک نماز پڑھو، ایک نماز کا 1,00,000 کا ثواب، یہی ہے نا؟ اور وہ جو تیسرا علم وہ کیا کہتا ہے؟ کعبے وال او جاندے جڑے ہوندے کم دے چوچی۔ وہ تیسرا علم کہتا ہے تو کعبے کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کعبے کو اپنی طرف بلا۔ وہ اگر ایک بڑھیا کا طواف کرنے جا سکتا ہے، ایک عورت کا طواف کرنے جا سکتا ہے، تو مرد ہے۔ وہ تیسرا علم کیا کہتا ہے؟ وہ تیسرا علم کہتا ہے کہ اگر یہ جو ملائکہ کعبے کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، اگر یہ تجھے سجدہ نہ کریں تو پھر جینا ہی بیکار ہے۔ وہ تیسرا علم یہ کہتا ہے، یہ پہلا دوسرا علم کہتا ہے کہ کعبے جا، اور وہ جو تیسرا علم ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، کعبہ ہر مومن کے اندر موجود ہے، اسی کے گرد گھوم لے۔ جنہوں نے اپنے مرشد کا طواف کیا، لوگوں نے کہا یہ زندیق ہیں۔ زندیق کون ہے؟ جنہوں نے یہ بات کہی۔ تم مسلمانوں کے پاس علم کدھر ہے؟ ایک شیعہ فرقہ ہے، ان کے علماء کو یہ گمان ہے کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی گمان ہو گیا تھا۔ ایک دن انہوں نے یہ پوچھ بھی لیا اللہ سے کہ اے اللہ، اب مجھ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے نا؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ایک اور ہے۔ وہ خضر کا پتہ بتا دیا، خضر کا پتہ بتا دیا، چلو ادھر چلے جاؤ۔ میں یہ پوچھتا ہوں، یہ جتنے بھی مرزا، ڈاکٹر، انجینئر بیٹھ کے میری باتیں سنتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم مجھے ثابت کر کے بتاؤ کہ مرشد کا طواف کرنا کفر ہے۔ خاص طور پر اس حدیث کو سننے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اے کعبہ، تیری عظمت بجا ہے، تیری تعظیم روا ہے، لیکن قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن کا قلب تجھ سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت الرب۔ اور جب اللہ کا رسول کعبے میں کھڑے ہو کے، کعبے کو سامنے رکھ کے پھر مومن کے قلب کو فضیلت قرار دیتا ہے، تو جب تو اس کعبے کا طواف کر سکتا ہے جو تو کعبے سے افضل مومن کا دل ہے، اس کا طواف کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر وہ مومن جو مرشد کامل ہو، جس کے لیے باہو نے کہا، نظر جناں دی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ، اللہ ذات کریں دیا کہ سید کے جٹ۔ جب مومن کا قلب کعبے سے افضل ہے تو کعبے کا طواف کرتے ہو نا، تو جو چیز کعبے سے افضل ہوگی اس کے گرد چکر لگا لیے تو کیا ہو گیا؟ کیا جی؟ پھر مرشدوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ جو کامل شریعت ہے اس کا اپنے مریدین پر شریعت کے حساب سے حق ہے، جو کامل حقیقت ہے اس کا طریقت کے قوانین کے مطابق اپنے مریدوں پر حق ہے۔ کیوں جی؟ مرشد کامل اگر شریعت والا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کعبے کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوہرا دو، شریعت والا جو مرشد ہے، جو نفس پاک کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی اتنا ہی ویسی ہی ہے جیسے کعبے میں جا کے نماز پڑھی۔ اور جو طریقت والا کامل ہے،
اس کو دیکھ لیا تو سمجھو اللہ کو دیکھ لیا. اس کا تمہارے اوپر حق طریقت کے قانون کے مطابق ہے. اس کے گرد گھومنا خانہ کعبہ کے طواف کے برابر ہے. کیوں کہ ایسے مرشد کا طواف خانہ کعبہ بھی کرتا ہے. اور بھائی جس کے مرشد کے طواف کو کعبہ آتا ہو اس کے مرید پر شرم نہیں آئے گی اسے کہ وہ کعبے کو جائے؟ وہ کدھر جائے گا؟ وہ کدھر جائے گا؟ وہ تو مرشد کے پاس جائے. پھر ایک مرشد ہوتا ہے حقیقت کا. وہ ایسا حقیقت کا مرشد ایسا ہے کہ جس کا بیت المعمور طواف کرتا ہے. بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں انبیاء کرام، اولیاء کرام، فقراء، ان کی روحیں نماز پڑھتی ہیں. اصل جو کعبے کی اصل ہے وہ بیت المعمور ہے. وہ رابعہ بصری تو خود نقل تھی نا، اس کا طواف بھی نقلی کعبہ نے کیا. اسی طرح تو اگر پیر طریقت ہے، دیدار الہی والا ہے، تو تیرا طواف آ کے کعبہ کرے گا نا. تیری ولایت بھی نقلی ہوئی نا، جو تو صرف اللہ تک پہنچا دیکھنے تک. بیت المعمور میں تو نبیوں کی نمازیں ہوتی ہیں. اگر بیت المعمور تیرے مرشد کا طواف کرے تو پھر ہاتھ باندھ کے تیرے مرشد کے سامنے نبی آتے ہوں گے نا. بھائی بیت المعمور میں سارے انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں اور بیت المعمور تیرے مرشد کا طواف کرتا ہے تو تیرے مرشد کے سامنے ہاتھ باندھ کر ہی آتے ہوں گے نا. پھر اس کے بعد ہوتے ہیں مرشد فنا بقا والے، لقا باللہ والے. پھر ان کا تو وہی معاملہ ہے کہ ان کو ہاتھ ملایا تو اللہ سے ہاتھ ملا دیا. ہم بھی باتیں بتانا چاہتے تھے لوگوں کو پاکستان میں، اپنے طور پر بھی. پھر جب سرکار نے دیکھا کہ اس کا انٹرسٹ ہے کہ یہ روحانی باتوں کو آگے بتائے لوگوں کو، تو ایک دفعہ پھر تو سرکار نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو، پورے پاکستان جاؤ، ہر آستانے پہ جاؤ، پورے کنٹری میں جاؤ، اور اگر کوئی کہے کہ کس کی اجازت سے آئے تو کہنا کہ گوہر شاہی کا اذن ہے. یہ حافظ فرید کو میرے ساتھ بھیجا. جب ہم لاہور پہنچے، فیصل آباد جب ہم پہنچے نا فیصل آباد کے آستانے پر بیٹھ کے ہم نے یہ گفتگو کی. فرید بھائی بھی میرے ساتھ تھے. انجمن کے ایک بندے نے پسٹل اٹھا کے میری کنپٹی پہ رکھ دی. تو میں نے اس کو کہا کہ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تو حق بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. فیصل آباد سے لاہور کی طرف گئے، ان کو پہلے اطلاع مل گئی کہ یونس آ رہا ہے. انہوں نے آستانوں کو تالا لگا دیا. آستانوں کو تالا لگا دیا. فون پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی انجمن کے جو صدر ہیں، مرکزی ناظم اعلیٰ ہیں وسیم محمد قریشی صاحب، ان کا اجازت نامے والا لیٹر دکھاؤ تو ہم آنے دیں گے. ان کو کہا کہ ان کا تو لیٹر نہیں ہے لیکن سرکار کا حکم ہے. انہوں نے کہا جی سرکار کا حکم کافی نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ یہ بغض کس سے ہے؟ ان کو مجھ سے ہے. میں نے 96 میں ہاتھ جوڑ کے سرکار کو کہا کہ سرکار، پاکستان کی جو تنظیم ہے
یہ 1 سال کے لیے میرے ہاتھ دے دیں، 1 سال کے لیے یہ پاکستان کی تنظیم میرے ہاتھ میں دے دیں، میں ان کو جو ہے نا سیدھا کر دوں گا۔ سرکار نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا کہ نہیں، ہم پوری دنیا کی تنظیم تمہارے ہاتھ میں دیں گے، ذرا صبر کرو۔ میں چاہتا تھا کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ سرکار کے ماننے والے، آپ پروگرامز دیکھیں، لاہور کا ایک ہی پروگرام اگر دیکھ لیں آپ، اس کے اندر مجمع کتنا ہے، 50 لاکھ سے زیادہ، اور غوث اعظم کی مجلس میکسیمم جو ایک دفعہ ہوئی تھی کتنا تھا مجمع، 70,000۔ لاہور میں ایک جگہ ہے موچی دروازہ، میں نے تو نہیں دیکھا، سنا ہے، اور دیکھ اس لیے نہیں، میں پروگرام میں گیا تھا لیکن وہ تو اتنی پبلک تھی، وہ دروازہ کہاں نظر آئے گا، پبلک اتنی تھی۔ ہاں، یہ وہ پروگرام تھا جس سے پاکستان کی جو سرکار ہے، آرمی ہے، وہ پریشان ہو گئے کہ گوہر شاہی کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام خمینی کے اسٹائل پر گوہر شاہی پاکستان میں روحانی انقلاب لے آئے۔ وہاں سنو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وحی کی، مولا علی کی ولایت کی بات آگے بڑھانے کی، حضور نے حکمت سے کام لیا، خاموش رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سختی سے بات کی کہ اگر آپ نے یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی تو فرض نبوت ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اگر ہم یہ دیکھیں بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر حکمت سے کام کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ اللہ نے تو اوپر سے آیتیں بھیجنی ہے نا، اس کو تو نہیں ہے کہ کوئی نماز کی حالت میں سر کاٹ کے چلا جائے گا، وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، اس نے تو کہنا ہی ہے یہ کرو وہ کرو۔ بختنا تو انہوں نے جو زمین پر بیٹھے ہوئے اس کے حکم کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، حضور پاک کے تو آگے پیچھے گھر میں باہر ہر جگہ دشمن تھے۔ میں اگر آپ کو بتا دوں ایسی ہستیاں گزری ہیں اس دور میں جنہوں نے حضور کو زہر دینے کی کوشش کی، تو اب بھی فتنہ ہو جائے، جن کے نام کے ساتھ اما لگاتے لگاتے لوگ نہیں تھکتے، دیوبندی، اما فلاں نے یہ کہا، اما فلاں نے یہ کہا، وہ اما کیسی تھی؟ سرکار سے بھی پوچھا لوگوں نے، الف لام را کا کیا ہے راز؟ سرکار نے فرمایا کہ مستقبل میں یہ راز کھلے گا جب وقت آئے گا۔ اب وہ الف لام را وہ اٹھا کے ہمارے سینے میں ڈال دیا، اب ہم کیا کریں؟ چپ بیٹھے رہیں؟ خاموش بیٹھے رہیں؟ میں تو جا کے حلوہ پوری پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، اور کھانا کھاتے کھاتے جو ہے میں دیکھا کہ سرکار جو ہے اتنی واضح اور اتنی ویوڈ، سرکار کا وجود مبارک۔ اب جیسے تم کو 8K کا شوق ہے کہ 8K آئے، ہے نا، ریزولوشن کی بات کر رہا ہوں، ابھی یہ کتنا ہوگا؟ اچھا، تو 8K کیسا ہوگا؟ بہت زیادہ ڈیٹیلز نظر آئیں گے نا، ہائی ڈیفینیشن۔ وہ 8K سے بھی زیادہ ویوڈ سرکار کا وجود انور، اور ایک موٹی جو ہے نا رسی گولڈن کلر کی، جس کے اندر مختلف رنگ،
اور جناب وہ جو سیٹ ہے، ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ الرا کیا ہے. یہ لے کے آنا. لوگ بھی آتے ہیں لیلۃ القدر کے چکر میں. آج خاص باتیں ہو رہی ہیں، آج نہیں آئے. یہ ہے وہ جو کرسی ہوتی ہے وہ بھی اس طرح کی ہوتی ہے. بیٹھ جائیں اس پہ. تو اس کے اوپر سرکار بیٹھے ہوئے تھے. کرسی ایسی ہوتی ہے نا، ریکلائننگ. تو اب جو ہے آواز آئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا. میں نے پوچھا کہ کس کو اتارا؟ قرآن. تو میں نے کہا کہ سرکار مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن تو 23 سال لگے ہیں اترنے میں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایک رات میں اترا؟ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، سورتیں ہیں. ایک مکی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، ایک مدنی ہیں جو مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی. تو 2 طرح کی آیات ہو گئی. تو ایک رات میں تو نازل نہیں ہوا نا. تو مسکرائے فرمایا نہیں، قرآن کی بات نہیں ہو رہی. یہ الف لام را کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا تھا، وہ آ گیا تھا. فرمایا کہ آج بھی لیلۃ القدر ہے. آج ہی کے دن اس کو نیچے بھیجا گیا تھا، اور آج ہی کے دن ہم تمہیں اذن دے رہے ہیں کہ اب اس کو پھیلا دو. اب ہم کو نہیں پتا کہ الرا کا ذکر چلنے کے بعد کس کا کیا ہوگا، کون کہاں پہنچے، ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ لیلۃ القدر کا سرمایہ ہے. نہیں لینا تو نہ لو، جاؤ. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو گمراہ کن ہو. کیوں؟ کہ قرآن میں آیا ہے. قرآن کا راز ہے، اللہ کا راز ہے. اگر اللہ کا راز ہے، قرآن کا راز ہے، تو تم کو اللہ کے قریب ہی لے کے جائے گا نا، دور تو نہیں لے جائے گا. قرآن کا راز ہے ہاں تو اللہ کے قریب ہی کرے گا نا، دور تو نہیں کرے گا نا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت مختلف کیوں ہے؟ وہ مختلف اسی لیے ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور تم کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب وہ کچھ بتانا چاہ رہا ہوگا، لیکن پھر اس نے کہا وما ادراک ما لیلۃ. ان کو کیا بتاؤں، ان کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس صرف اتنا کہا اس نے، اور تفصیل بیان نہیں کی کہ یہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے یہ بہتر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ جو اترا ہے لیلۃ القدر میں، یہ سلامتی ہے. تیرے اندر جو ظلمت کا اندھیرا ہے نا، یہ اس وقت تک رہے گا جب تک وہ حالت فجر تیرے من میں قائم نہ کر دے. اس وقت تک الرا تیرے اندر رہے گا. ہی حتی مطلع الفجر، جب تک تیرے اندر اجالا نہ ہو جائے، تیرے اندر سورج
طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک رہے. سلام ہی، سلام تیری سلامتی رکھے گا، تیری حفاظت. یہ سرکار کے الفاظ ہیں، یہ جو ہے نا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ کی عزت کی قسم، یہ سرکار کے الفاظ جو آج تقریروں میں آپ سنتے ہیں سرکار کی. آؤ ذکر قلب حاصل کرو. اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہیں اٹھتا. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام کیا ہے؟ یہ السلام علیکم وعلیکم السلام نہیں ہے. سلام کا مطلب ہے حفاظت، سلامت رہنا. ہم کہتے ہیں نا کہ تو سلامت رہے. اب سلامت رہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تجھ پہ سلام آتے رہیں. سلامت رہنے کا مطلب ہے کہ تو سیف سیکیور رہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس وقت تک تمہاری حفاظت کریں گے، تجھے سلامت رکھیں گے جب تک تیرے اندر فجر ہو نہیں جاتی. نعرہ ریاض، نعرہ ریاض، نعرہ ریاض، نعرہ ریاض، نعرہ ریاض. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب ان کے ادراک میں آ نہیں سکتی تھی نا بات. یہ الف لام را کی کہانی کیا سمجھ میں آتی ہے ان الو کے پٹھوں کو جن کو الف لام میم سمجھ میں نہیں آیا. کتنے لوگوں کو پتا ہے الف لام میم کا؟ سرکار نے کھولا ہے تو اب تم کو پتا ہے اور پڑھ رہے ہیں قرآن میں. اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ الف لام میم وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے پاک ہے. جو تو پڑھ رہا ہے وہ کون سی ہے؟ ذالک دور کی طرف اشارہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فی، اور ھدی للمتقین، وہ تیرے جیسے گھن چکروں کو ہدایت نہیں دیتی جن کے نفس کتے ہیں، بھونک رہے ہیں. یہ الف لام میم کی کتاب ہے کدھر؟ یہ سینہ مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون پہنچے گا وہاں؟ وہ ہدایت دیتی ہے متقیوں کو جنہوں نے اپنے اندر کو پاک کر لیا ہو. قد افلح من تزکا، قد افلح وذکر اسم ربہ فصلی. اب ترتیب دیکھیں آپ، قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے نفس پاک کر لیا. اور جب نفس پاک کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ اس کو کہنا کہ ریپلائی کر دے. جب نفس پاک کر لیا تو اب کیا کریں؟ وذکر اسم ربہ، اب اپنے رب کے اسم سے منور ہو جاؤ. فصلی، پھر نماز پڑھنا. یہ ترتیب قرآن کی ہے. اچھا، اب ہم اس قرآن کی اس بات کو بھی ہم بیان کرنے ہیں تو بھی لوگ کفر کا فتویٰ ہم پہ دیں گے، قرآن پہ نہیں. حالانکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے. کیا ترتیب کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، کہ تاکید کامیاب وہ ہوگا کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اور وذکر اسم ربہ، پھر اپنے رب کے اسم میں غرق ہو گیا. اور جب اسم سے نور پا لیا، فصلی، پھر نماز پڑھی. فصلی، پھر نماز پڑھی. تو وہ قرآن تو سب کو ہدایت دیتا نہیں. دیکھو میں ایک ہلکی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے یضلل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں. اب یہاں تو صاف صاف بتا رہا ہے کہ اس میں شک ہے. کیوں شک ہے؟ پتہ نہیں اس کو گمراہی ملے گی یا ہدایت. کنفیوژن ہے نا. تو پھر
وہ کتاب کون سی ہے جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ وہ یہ ہاتھوں والی نہیں ہے نا، وہ کتاب سینہ مصطفیٰ میں قرآن مکنون ہے. اس کے لیے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب یہ شرط بھی آ گئی، وہ غیب پر ایمان رکھتے. تمہارا تو پجامے پہ ایمان نہیں ہے، غیب پہ کیا ہوگا؟ یؤمنون بالغیب. غیب پر ایمان لائے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جو غیب کا راز آیا سیدھا دل میں اترے گا، گڑبڑ نہیں کریں گے. کیا بات ہے، کیا بات. اب سوال اتنا سا ہے، ایک تو قرآن وہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ کچھ ہدایت پا جاتے ہیں اس کو پڑھ کے، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے؟ اب پتہ نہیں ہدایت کون پائے گا، گمراہ کون پائے. اچھا لکھا نیچے ہے کہ اس سے گمراہ ہونے والے صرف وہی ہیں جو فاسقین ہیں. فاسق. اچھا اب وہ جو قرآن حضور کے سینے پر ہے، جس کی تعریف میں لکھا ہے کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ متقیوں کو ہدایت دے گا. اس قرآن کا پتہ نہیں ہدایت دے یا گمراہ کرے. وہ قرآن تب ہدایت دے گا جب متقی بن جائیں گے. اب بتاؤ کہ متقی کون بنائے گا تمہیں؟ متقی کون بنائے گا؟ مرشد. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ہے نا؟ اچھا اب جب مرشد تجھے متقی بنائے گا، اس قرآن کا پتہ نہیں کہ ہدایت دے گمراہ کرے، تو مرشد کے قدموں میں بیٹھ، یہ قرآن پڑھ کے کیا ملے گا تجھے؟ اسی لیے بلے شاہ نے کیا کہا، اکو الف تیرے درکار، بے تو بس کری ہو یار. بس قرآن سے. اور سلطان صاحب نے بھی کیا کیا، قرآن کا ایک لفظ الف وہ لے لیا، الف سے اللہ اللہ کر کے سینہ منور ہو گیا. اور جب ان کا سینہ منور ہو گیا، حضور پاک نے سینے سے سینہ لگایا، سارا قرآن ادھر ہی آ گیا. اور پھر جب اس سینہ مصطفیٰ سے جڑ گئے اور وہ قرآن مجید حاصل ہو گیا، یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ ابے کہاں گھوم پھر رہا ہے تو؟ سورہ ابراہیم نکالو. اب یہ قرآن مجید کہتا ہے، سورہ ابراہیم، الف لام را، کتاب انزلنہ الیک، انزلنہ الیک لتخرج الناس، تجھ پر نازل کی، الف لام را، کتاب تجھ پر نازل کی. کیوں نازل کی؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو انسانیت کو اندھیروں سے، ظلمت سے نکالے اور نور کی طرف بھیج سکے. تو یہ کتاب کسی دین کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے اتاری گئی ہے. کون سی کتاب؟
یہاں انسانوں کا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اندھیرے سے نکالو، عیسائیوں کو نکالو، یہودیوں کو نہیں. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اور پھر آگے کیا ہے؟ باذن ربہم، جن کو نکالنا ہے ان کے رب کا اذن ہے تیرے پاس. رب نے اذن دے دیا، اب ہماری مرضی، تجھ سے پوچھے نہ پوچھے سب کو ذکر ہوگا. میرا کیوں چل رہا ہے اللہ کا ذکر؟ ہم کو نہیں پتا، رب کا حکم ہے. نہیں میں تو نہیں چاہتا، تو بھاڑ میں جا. تیرے رب کا حکم، تیرے رب کا اذن ہے. سنو، ایک راستہ عرش الہی کو جا رہا ہے، اس کو اس نے کہا ہے سیدھا راستہ. اس کی تعریف کیا ہے؟ سیدھا راستہ، ادھر ادھر نہیں ہے. اور یہ جو الف لام را سے ملتا ہے یہ کوئی اور راستہ ہے. اس کے لیے کہا الی صراط العزیز الحمید، یہ بڑی عظمت والا راستہ ہے. یہاں ٹیڑھا اور سیدھا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیڑھا ہے یہ سیدھا ہے، وہ باتیں پیچھے رہ گئی ہیں. یہ صراط العزیز الحمید مطلب کیا ہے؟ صراط العزیز الحمید، عزیز اللہ کا نام، حمید اللہ کا نام، یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ چلتا ہے. میرا شاہی دم دمادم دم دمادم، تیرا شاہی میرا شاہی. وہ تو صراط مستقیم ہے نا، یہ صراط مستقیم نہیں ہے. الی صراط العزیز الحمید، یہ اس کا راستہ ہے جس کا نام عزیز ہے، حمید ہے. یہ اس کا راستہ ہے. الف لام را کتاب انزلنہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ صراط العزیز الحمید ہے. یہ صراط العزیز الحمید کون سا ہے بھئی؟ عزیز کا حمید کا راستہ. یہ کس کا راستہ ہے؟ اور وہ جو دل اللہ اللہ کرے، روح اللہ اللہ کرے، نفس اللہ اللہ کرے، دیدار کو یہ لطیفہ آنا چلا جائے، یہ راستہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ. جو بھی اس پہ چل پڑے وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، وہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ چلتا ہے. الف لام را کتاب انزلنہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذنہ ربہم الی صراط العزیز الحمید. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ یہ جو میں نے کہی ہے بات، یہ وہی قرآن ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ آیت حضور کے لیے تھی، اتری تو ان پر، اگر ان کے لیے تھی تو اس راستے پر امت محمد میں کوئی چلا کیوں نہیں؟ کوئی کسی ولی، کسی فقیر، کسی غوث اعظم نے کہا کہ یہ الف لام را کا فیض ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ کا رب چلتا ہے. قرآن مجید کچھ حصہ حضور کے پہلے دور کے لیے تھا
اور کچھ حصہ قرآن مجید کا دوسرے دور کے لیے تھا جس میں میم دونوں مل جائیں گے، محمد اور مہدی ایک ہو جائیں گے، جس میں دونوں میم مل جائیں گے۔ حجر اسود میں دیکھ لیں، چہرہ ایک ہی چہرے میں دو چہرے جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ دور آیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے۔ ویسے بھی ٹیڑھے اور سیدھے کا تو زمانہ آج کل ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ سیدھے ہوں یا ٹیڑھے ہوں۔ ہم تو سیدھے اور ٹیڑھے سے الگ ہو گئے، ہم اس راستے پر چل رہے ہیں، the divine trotting place۔ یہ آف شور ٹروڈن پاس ہے، صراط العزیز الحمید۔ تو راستہ تو دوسرا ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ آپ کو پتا ہوگی، میری کیفیت کیا ہے مجھے پتا ہے، آپ کی کیفیت کیا ہے آپ نے بتانا۔ لیکن سب نے ایک بات کہی ہے کہ مختلف رنگ تھا، رنگ مختلف تھا۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ساری انسانیت کے لیے۔ مسلم چاہے آ جائے، لیکن مسلم کو پریشانی ہوگی نا، وہ بیچارے کو تو صراط مستقیم کا راستہ نہیں مل رہا، تو وہ تو کہے گا یار ایک ہی رولا پا دیتا ہے اس کو تو صراط مستقیم مل جاتی تو 73 فرقے بنتے نہیں بنتے نا۔ کون کہہ سکتا ہے آج کا فرقہ، کون سا فرقہ کہے گا کہ جی میں ہدایت پر ہوں، صراط مستقیم؟ ویسے تو جو مرضی کہتے ہیں، لیکن اندر خبر کا حال تو مردہ جانتا ہے نا۔ اگر یہ ہدایت پر ہوتے، صراط مستقیم مل گئی ہوتی تو یہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی نہ ہوتے، امتی کہلاتے نا۔ اب جن کو صراط مستقیم نہیں مل رہا وہ صراط العزیز کی کہانی سن کے ان کو دست تو لگیں گے۔ دست سمجھتے ہیں نا، تم بھی سمجھتے ہو؟ ارے واہ، حیدرآباد دکن میں بھی لوگ سمجھتے ہیں دست کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم آہستہ آہستہ، بہت آہستہ آہستہ لوگوں کو، حالانکہ اس میں کوئی ہمارا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے نا فائدہ۔ الف لام میم بھی قرآن مجید سے نکلا ہے، الف لام را بھی قرآن مجید کا راز ہے۔ اس میں ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس میں ہم کو یعنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اگر قرآن مجید کے لوح قرآنی کا فیض نہیں چاہیے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس کو چاہیے وہ لے لے۔ اور اس کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ کئی صورتیں ہیں، سورہ ابراہیم میں آیا ہے، سورہ یونس میں آیا ہے، سورہ ہود میں آیا ہے، اور کس میں آیا ہے؟ سورہ رعد میں ہے کہیں؟ ہاں وہ تو ہو گیا۔ کبھی میں پوچھوں تو مجھے بتانا، رعد جو ہے وہ جبریل کی آواز کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ ہاں، الرعد، ہاں اس کی آواز کو کہتے ہیں۔ اب یہ ہے سورہ رعد، اس میں آیا ہے الف لام میم را، الف لام میم را۔ یہ جو الف لام میم را ہے نا سوامی جی، یہ الف لام میم را، یہ جو ہے یہ ہے کاکٹیل۔ اس کا فیض زیادہ تر ہندوؤں کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ سمجھے
کیونکہ اسی سے لام کا مطلب ہے نہیں. اب رہ کیا گیا؟ را میم الف، وہ ہو گیا رام. اب اس کے لیے کہا کہ الف لام میم را. وہ ذرا ویڈیو نکال کر کے رکھو جس میں سرکار ہندو کمیونٹی سے بات کر رہے ہیں، ہے وہ؟ ہاں. الف لام میم را، اس کے بارے میں کہا کہ تل کا آیات الکتابی، یہ اس کتاب کی نشانی ہے. اور پھر کہا کہ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ کتاب جو تجھ پر نازل ہوئی ہے وہ بھی حق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن انسانیوں کی اکثریت اس پر ایمان نہیں لائے گی. اتار دی ہے لیکن ایمان نہیں لائے گی اکثریت، تو چند لوگ لائیں. دی ہے لیکن ایمان نہیں لائے گی اکثریت. اس کا جو طریقہ ہے، مذہب کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. 1000 سال ہو گئی وہ حل نہیں ہوتا. ایک ہی طریقہ رہ گیا کہ اللہ کی محبت ہے، بس یہ کافی ہے. یہ ہندو کمیونٹی سے سرکار گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کی محبت، یا تو اللہ کو دیکھا ہو، ہاں دیکھا تو نہیں ہے نا، اس کے نام کو بھی جانتے ہیں، اس کے نام کا رگڑا لگا. نام کا رگڑا لگاؤ گے نا تو پھر اللہ کا نور آئے گا. پھر اللہ کی محبت. صرف یہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ تم لوگوں کو دولت کیوں کرتا ہے. کیونکہ تم کہتے ہو کہ یہ جو اللہ ہے یہ مسلمانوں کا نام ہے، یہی کہتے ہو. سارے ہندو ہیں. نہیں، جو مسلمانوں کے نبی تھے ان کے والد کا نام عبداللہ تھا. وہ تو ان سے پہلے کے تھے. مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کے والد کا وہ تو مسلمان ہی تھے نا، ان کا نام عبداللہ تھا. لیکن مسلمانوں کا تو نہ ہوا ہے، واہ. لیکن مسلمانوں سے پہلے کا نام. جب آدم علیہ السلام یہاں آئے گا وہ یہاں جدہ میں، یہیں ان کا ملاپ ہوا تھا، یہیں پر لگا تھا. جو ان کی زبان تھی نا وہ سریانی تھی. وہ سریانی زبان اس کو بولتے ہیں جو اللہ فرشتوں سے بات کرتا. جو اللہ کی اپنی زبان ہے اس کو سریانی بولتے ہیں. آدم علیہ السلام بھی سریانی جانتے تھے، وہ اسی عرب کے علاقے میں تھی. اب وہ سریانی میں اللہ ہی کہتے ہیں. اب عربی تک وہ اللہ ہی کہتے آ رہے ہیں اس کو. جب وہ انجیل آئی تب بھی عیسیٰ روح اللہ تھا، توریت آئی تب بھی موسیٰ کلیم اللہ تھا. یعنی اللہ کا نام. پھر آپ جس طرح وہ عربی زبان وہ سریانی بگڑتی گئی، اب وہ عربی اور فارسی بن گئی. عربی، فارسی اور پشتو یہ سریانی کا بگڑے ہوئے الفاظ. عربی، اس کے فارسی اور بعد پشتو. انگریز آیا، اس نے اپنی زبان میں اللہ کو اللہ نہیں کہا، اس نے گاڈ کہا نا. اور تم لوگوں نے اپنی مہران کہا. اب جس کو ہم مانتے ہیں ان کو یہی مانتے ہیں. یہ پڑھتے ہیں کہ اپنے قصیدے میں ہے شنکر جی، درگا مائی پڑھتے ہو نا، وہ یہ تو ہماری موتبر ہستی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. واہ واہ. درگا مائی کس کو بولتے ہیں؟ فاطمہ تو غرب ہے. شنکر جی کس کو بولتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو بولتے ہیں. آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو شنکر جی بولتے ہیں. درگا مائی فاطمہ کو غرب بولتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو ان کے بڑے ادب سے انہیں نام پکارتے ہیں، اپنے قصیدوں میں پڑھتے ہیں. یہ تو اب تمہیں نہیں پتا یہ شنکر کس کو، انہیں بھی شاید نہیں پتا، ہم شنکر کو کہتے ہیں، وہ قصیدے میں پڑھ لیتے. یہی بات ہے نا. کیا محبت ہے یار. اب اس کا یہی حل ہے کہ بس اپنے دلوں میں اللہ اللہ بساؤ، مذہبوں کو چھوڑو، اللہ اللہ بساؤ، اللہ سے رابطہ کرو، جدھر اللہ چاہے گا خود ہی تمہارا مین ہو. اب بہت سے لوگ ہیں جتنا بڑا شیطان ہوتا نا، شیطانی کام کرتا ہے، اس کو شیطان کی طرف سے ڈائریکشن ہوتی ہے. چوری کے لیے جا نا تو، یہ شیطان گھر والوں کو سنا دے گا تو چوری کر کے آ جائے، تو تجھے پلانے میں شیطان تیری مدد کرے گا نا. ایک آدمی تھا کہتا میں جب زیادہ شیطانی عام شیطانی سوچتا ہوں نا تو مجھے ڈائریکشن ہوتی رہتی ہے شیطان سے. لیکن کوئی زیادہ سنگین مسئلہ ہو جائے نا تو میں لیٹرین میں جا کے سگریٹ چلا لیتا ہوں، پھر مجھے خوب ڈائریکشن ہوتی ہے اور سگریٹ رکھنی ہوتی ہے. اور کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطانی طرف سے ہوتی ہے نا، کیونکہ شیطانی بندے شرارت سے لیں گے نا
جب تیرے اندر اللہ نے چلا جائے گا تو تیرا لنک جب اللہ سے ہوگا نا تو اللہ کی طرف سے تجھے ڈائریکشن ہوگی نا. اب صرف یہ ہے کہ تم ذرا اللہ اللہ کرنے سے گھبراؤ گے. لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ جو بھی نام اس کی طرف اشارہ کرتا ہے مقابلہ ہوگا. اور اگر تم رام رام کرنا چاہتے ہو نا تو ہمیں اس سے بھی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ تمہارا مائنڈ جو ہے نا وہ رام کی طرف چلا جائے گا, اور جو اصلی نام ہوگا ایک دم وہ گنجنا شروع ہو جائے گا. اس کا ہم نے تجربہ واہ اور لائن میں تجربہ کیا. کچھ لوگوں نے اللہ اللہ کام کریں گے کیا, ان کے ساتھ رام بھی نکلا, اللہ اللہ بھی نکلا, اور کچھ لوگوں نے کہا ہم اللہ اللہ نہیں کریں گے, صرف رام رام کریں گے. ٹھیک ہے رام رام کرو, وہ رام رام کرتے ہیں نا, کچھ عرصے بعد اندر وہ رام رام اللہ اللہ میں تبدیل ہو گئے. وہ کہنے یہ کیا میں رام بھی ہوئی تو اللہ, اور ایشور اللہ نا ایشور اللہ تیرا نام رام بھی تو رحیم بھی تو, واہ واہ, نام اللہ تیرا رام بھی تو ہے رحیم بھی تو ہے نا. اب بھلے تم رام رام کرو پہلے اللہ اللہ کرو, چیز نہیں اوئے ہوئے, تو ایشور اللہ تیرا نام رام بھی تو رحیم. اب یہاں کچھ مسلم ہیں رام کے نام سے بڑے چڑھتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں خطر کتنا خطرناک نام ہے, کتنا نجس نام ہے. لیکن آج ہم راز یہ بھی کھولتے ہیں, واہ الف لام میم, الف لام را, لام ہٹا دو الٹ رام بن جاتا ہے. الف لام میم تمہارے قرآن کا پہلا لفظ ہے, آگے نشاندہی کرتا الف لام را, اس کو بھی مانتے ہو, ان دونوں کا لام ہٹا دو الٹا پڑھو رام بن جاتا ہے. تو پھر یہ کیسے نجس ہوا؟ اس لیے ہمارے علماء نے یہاں تک کہہ دیا ادھر جائے گا تیرا نکاح ختم ہو جائے گا. ان کو انہوں نے ڈرا دیا, ان کو ہمارے مولویوں نے ڈرا دیا بس, اور نہ بہت تھوڑا سا فیصلہ ہے اور ان میں اف, آج تک تو انگریز کا یہ شوق کرنا, جیسے کہ پتہ چلتا ہے یہ تو لان ایک ہی ہے, فرق فرق یہ بھی مانتے ہیں, یہ مانتے ہی اللہ نہیں ہے, ہمیں خود بنایا ہے. یہ کہتے ہیں جس طرح اس درخت سے محبت کرتا ہے جو سنت اس سے مل جائے پھر یاد وہ ایک ہی ہو تو اس کی پوجا کرتے نہیں, ہے طرح طرح کے بت بناتے ہیں, بناتے رہتے ہو نا, ہر شکل کے بت بناتے ہیں, پتہ نہیں کون سا اس سے مل گئے. واہ 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 واہ, یہ ان کا ذہن ہے, میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں. ایسا ہے تو صحیح ہے نا. اف, اور ہمیں تو لگتا ہے ہم شرک کرتے ہیں, تم شرک کر رہے ہیں, اللہ کی محبت کر رہے ہیں. یار اگر تو بند کرنا تھوڑا سا ہو رہا, اچھا مجھے دے دیتے جی سر. بند ہو گیا. اب وہ جو لیلۃ القدر میں جو اتری تھی چیز, اب وہ اس کا راز کھل گیا. اب اگر کوئی یہ کہے تم کو کہ یہ آخری لیلۃ القدر تھی تو تمہارا کیا ہوگا؟ کہے گا نہیں کوئی بھی, لیکن اگر کہے تو پریشان ہو جاؤ گے نا. کون پریشان ہوگا؟ جس کے اندر وہ الرا آیا نہیں, جس میں آ گیا وہ لیلۃ القدر اس کے دل میں جم گئی. اب اس کو ضرورت کیا ہے؟ وہ تو اس کے اندر جب چلا گیا الرا جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا, وہ جب اس کے اندر چلا گیا اور وہ لیلۃ القدر بن گئی نا, تمہیں وہ لیلۃ القدر تیرے اندر اتر گئی نا. وہ کیوں نہیں اتر سکتی؟ وہ جب اللہ تیرے اندر اتر سکتا ہے تو لیلۃ القدر اللہ سے بڑی ہے. قرآن تیرے قلب میں اتر سکتا ہے تو لیلۃ القدر کیسے نہیں اتر سکتی؟ تو جس کے اندر وہ الف لام را اتر گیا, بس پھر اس کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا لیلۃ القدر. اس بارے میں کوئی سوال ہے تو پوچھو.
تمہاری زبان میں پشتو میں تو یار سریانی کے لفظ ہیں. تم کیا اللہ کے پچھواڑے میں رہتے تھے؟ ہیں؟ نہیں پوچھ رہے ہیں اللہ کے پیچھے بیک یارڈ میں. عربی، فارسی اور پشتو، تو اس کا مطلب ہوا ظاہر شاہ پشتو بڑی قدیم زبان ہے، بہت قدیم ہے. تم تھوڑا تھوڑا پشتو یار روزانہ محفل میں بولا کرو تبرکن. نہیں مذاق نہیں کر رہا میں. ہاں، پشتو زبان کا مزاج کیسا ہے؟ نرم ہے یا سخت ہے؟ نرم ہے. اچھا، ہم کو تو لگتا تھا سخت ہے. یہ جب پشتو زبان بولتے ہیں تو یعنی جیسے اردو کا مزاج نرم ہے، پنجابی کا مزاج جو ہے نا پلپلا ہے، اور زیادہ نرم ہے. انگریزی کا جو مزاج ہے وہ سخت ہے. شروع میں جب انگریزی بولنا شروع کی نا تو منہ سوج جاتا تھا، جبڑوں میں درد ہو جاتا تھا. اب شاید جبڑوں کو عادت پڑ گئی ہے. تو پشتو زبان نرم ہے یا سخت ہے؟ اچھا، وہ تو عربی میں بھی ہے، گرامر کی ریسٹرکشن تو ہر جگہ ہے. تو اس میں کیا ہے جو آپ خاص بتا رہے ہیں ادب کا؟ ہاں، میٹھی زبان. اور پشتو کو؟ تو یہ جو پشتو زبان ہے اس کو جو سخت یعنی سفید زبان ہے، سفیدی والا زبان، یہ جو بڑے بڑے کرمنلز ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں وائٹ کالر کے. اس طرح یعنی پشتو کا جو مزاج ہے وہ ہائی. اچھا، فارسی سے؟ اچھا، واہ. تو پشتو میں بھی فارسی کے الفاظ ہیں؟ اچھا، فارسی میں پشتو کے الفاظ ہیں، پشتو میں فارسی کے نہیں ہیں. یہ بات ہے یار، میں سمجھتا تھا کہ شاید فارسی کے الفاظ پشتو میں ہوں. وہ ہمارے گلی میں نکڑ پر جو ہے نا سنیما تھا، تو وہاں پر پشتو فلمیں لگتی تھی، تو ان فلموں کے نام اردو میں لکھے ہوتے تھے، ٹوپک زما قانون. اب پتہ نہیں مطلب کیا ہے اس کا، کیا مطلب ہے ٹوپک؟ اچھا، بندوق کو بولتے ہیں ٹوپک. ٹوپک زما قانون یعنی بندوق میرا قانون ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ایک جو ہے نا، ہم نے وہ اپنی جو ویگن وغیرہ چلتی ہیں نا کراچی میں، ان کے پیچھے لکھا تھا بخیر آگلے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، خوش آمدید. ہم تو دوستوں کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، جب دیتے تھے بخیر آگلے بیٹا بھاگ لے. کوئی قصیدہ وغیرہ لکھو پشتو میں یار تم، تاکہ پہنچے لوگوں تک. اتنا لوگ ہے ابھی تو پشاور میں. اب مجھے لگتا ہے کہ اب ہم ان کو مجبور کرتے ہیں اردو بولنے پر، بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم کیا کریں، ہم کو تو پشتو آتی ہی نہیں ہے. اگر ایک دفعہ ہم پشاور میں بھی پیدا ہو جائے، لیکن ہم کو ڈر تھا. ہاں، کچھ بول رہے تھے تم. اچھا، وہ کیسے؟ میں نے دیکھا ہے تو یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ یعنی 80% پٹھان 20% بس اس طرف ہو گئے کہ وہ کراچی. اچھا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک بات کہ جب سرکار گھر پر تشریف لاتے ہیں نا، تو جب بہت زبردست
خوشگوار موڈ میں ہوتے تو پھر مجھے یونس خان کہہ کے بلاتے. او یونس خان ادھر آ. یونس خان سبحان اللہ ریاض. تم نے سنا تھا کبھی؟ ہاں جب اچھے موڈ میں یونس خان کدھر ہے, یونس خان کو بلاؤ. اور کوئی سوال ہے؟ یہ جو سورہ ابراہیم کی ابھی میں نے جو آیت نکالی تھی نا, اس کی خوبصورت اس کی خطاطی ہو اور اس کو فریم کر کے لگائیں. کچھ آیات ہیں جو میں چاہتا ہوں وہ فریم کر کے ہم یہاں لگائیں. کچھ آیات ہیں وہ بہت ضروری ہیں, ان کو ہم فریم کر کے یہاں لگائیں. کہاں لگائیں؟ ہاں وہ والے ہٹا کے جس طرح یہ بھرا ہوا ہے اس طرح اس دیوار کو ان سے بھر دیں. نہیں ہمارے پاس تمام عورتوں سے تمام مردوں سے مخاطب, ہمارے پاس سورہ لقمان کا فیض اور اس سے جو علاج ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے, ہمیں تو رکھنا نہیں ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دے دیں کسی کو. سورہ لقمان تو جس کو بھی حاصل کرنا ہے اس کو 15 دفعہ وضو کرنا پڑے گا اور پھر 15 دفعہ پڑھنی پڑے گی. بھلے یہاں کے لوگ ہوں یا آن لائن انڈیا والے ہوں, پاکستان ہو, دبئی ہو, امریکہ, کینیڈا, جہاں پر بھی لوگ ہیں, آسٹریلیا, بنگلہ دیش, جس کو بھی یعنی شوق ہے تو وہ اپنا نام لکھوا دے. حضرت شاہد علیہ السلام کے پاس. یہاں سے کوئی نہیں بولا یار, مجھے بڑی حیرت ہوئی. ہاں اچھا یہ دیکھو کہ ہے کتنی بڑی, بس صرف 34 آیتیں. سورہ لقمان ہی دیکھیے نا, کتنی دیر میں پڑھ لو گے؟ 15 40 منٹس. چلو جس نے پڑھنی ہے وہ اپنا نام لکھوا دے, پھر کل ہم جو ہیں دیکھیں گے. 15 دفعہ پڑھنی ہے, 15 دفعہ وضو کرنا ہے, اور اس کی تعداد 15 ہی ہے. 15 لوگوں تک دی جا سکتی ہے اجازت, 15 سے زیادہ نہیں. ہماری اوقات 15 کی ہے بس, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو 15 لوگ اگر 20-30 آ گئے تو اس میں سے بھی 15 کا ہی چناؤ کریں گے, کیونکہ اس سے زیادہ جو ہے اجازت ہے نہیں.